ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. بات کر رہے تھے ہم انجینئرنگ کے حوالے سے اور انٹرنیشنل پروفیشنل انجینئرز کے بارے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں. یہ کیا ٹرم ہے، کیسے سپورٹ کرے گی پاکستان کے انجینئرز کو انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر، اس پہ ہم بات کریں. ناصر صاحب ایک تو وہ پوائنٹ کمپلیٹ کیجیے گا، میں قریش صاحب کی طرف واپس پھر اسی پہ ان کی رائے لوں گا. جی ہم بات کر رہے تھے انٹرنیشنل پروفیشنل انجینئرز کی. واشنگٹن اکارڈ ایکچولی ہمیں فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے، جیسے آپ نے فرمایا نا کہ ایجوکیشن سٹینڈرڈس، کریکولم سٹینڈرڈس پہ اب فردر اسیسمنٹ نہیں ہوگی اکراس دا بارڈر. اچھا، یہ فیسیلیٹیٹ کرے گا ہمیں پریکٹس کی طرف کہ آپ کسی بھی کنٹری میں، ڈیولپ کنٹری میں جائیں اینڈ یو ول بی ایبل فار رجسٹریشن ایز پروفیشنل انجینئرز. جو ہم نے اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں انٹرنیشنل پروفیشنل انجینئرز، وہ ان تمام انجینئرز کے لیے جو ہم جیسے ارشد خان صاحب جیسے ہم پرانے پروفیشنل انجینئرز ہیں، ایون وی کین گو تھرو آف کورس تھرو سم اسسمنٹ پروسیس کہ ہم انٹرنیشنل پروفیشنل انجینئرز کا ان کو ٹائٹل دے کے وہ رجسٹرڈ پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل مینٹین کرے گی ایز پر دا انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس، اور وہ انٹرنیشنل پروفیشنل انجینئر اسٹینڈرڈ جو ہے دیٹ ول بی ایکسیپٹیبل اکراس دا بارڈر ان دا گلوب. میننگ دیئر بائی ہمارے کنسلٹنٹ انجینئرز، ہمارے پروفیشنل انجینئرز کین ورک ابراڈ، کین کنٹریبیوٹ ایز اے لیڈرشپ رول ان اینی بگ ہیوج پروجیکٹ. تو جاب مارکیٹ آپ دیکھیں کہ ہمارے جو پروڈیوس ہو رہے ہیں انجینئرز، ہمارا اپنا پاکستان میں کوشچن تھوڑا ہوتا ہے، تو ناؤ اٹس اوپن ٹو دا اسکائی. آئی مین یو کین گو اینی بگ پروجیکٹس اینڈ آلسو یہ وائس ورسا بھی ہوگا کہ باہر کی کمپنی ہیں جو انجینئرنگ انڈسٹری ہے، they can come with a huge investment in Pakistan to work jointly with our engineers. اچھا جاوید سلیم قریشی صاحب، اس میں جو ہماری مختلف ادارے ہیں، جیسے فار ایگزامپل ہم اگر ٹریڈ ایکٹیویٹی کی بات کرتے ہیں تو چیمبرز کا بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے کہ انٹرنیشنلی وہ ایگزیبٹ کرتے ہیں، چیزوں کو دکھاتے ہیں. اسی طرح جب ہم سروسز کی بات کرتے ہیں، جاب مارکیٹ کی بات کرتے ہیں، بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ دنیا کے سامنے اپنی سکلز کو رکھیں اور ایگزیبٹ کریں کہ ہمارے پاس کیا ہے. ایک تو یہ کہ پی سی کا اس میں بھی کیا کوئی رول ہے، اگر ہے تو وہ کس طریقے سے آپ ادا کر رہے ہیں، اور ان کیس اگر نہیں ہے تو کیا ایڈیشنز ہو سکتی ہیں جس سے ہیلپ آؤٹ کرے ہماری یوتھ کو یہ چیز. دیکھیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے جہاں انجینئر کو کام دیا ہے اس نے ڈیلیور کیا ہے. جس طرح ارشد خان صاحب ہمارے پاس بیٹھے ہیں، ان کو آپ نے 2 ڈپارٹمنٹ دیے ہیں گورنمنٹ نے، انہوں نے وہاں ڈیلیور کیا. اور جس طرح ابھی چائنا کی بات کر رہے تھے، میں اس میں ایڈ کرتا ہوں سنگاپورین اکانومی کو کرتا ہوں، ملیشین اکانومی کو. جتنی دنیا کی اس وقت رائزنگ اکانومی ہے، اگر آپ ان کے ہائی پروفائل پہ جائیں گے تو وہاں آپ کو انجینئر نظر آئے گا. پاکستان کی ریکوائرمنٹ سب سے پہلی یہ ہے کہ انجینئر کو اس کا رول دیا جائے. ہم نے آج تک انجینئر کے رول کا تسلیم اس سوسائٹی نے نہیں کیا، اور نہ کرنے کی وجہ سے آج تک ہمارے پاس سروس سٹرکچر نام کی کوئی چیز نہیں ہے. یہ ڈاکٹرز کے پاس ہے، نرسز کے پاس ہے، وکلاء کے پاس ہے، ٹیچرز کے پاس ہے، لیکن دس دا موسٹ انجینئرز پریشان ہی رہے ہیں ہماری سوسائٹی میں. نہیں دیکھنا، یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، نہیں لائٹر ٹون نہیں ہے، یہ بڑا سیریس ہے. کہ مطلب ہے کہ گورنمنٹ کو ریکگنیشن دینی چاہیے. ریکگنیشن کیسے ہے کہ ایک 17ویں گریڈ میں انجینئر آ رہا ہے اور 20 سال وہاں بیٹھا، وہ تو ختم ہو جائے گا، اسٹیل ہو جائے گا نا جی. تو اس لیے یہ ہم نے اس پہ بھی کام گورنمنٹ کے ویسے اس گورنمنٹ یہ گورنمنٹ اس پہ کام کر رہی ہے. ہم نے ان کو آتے ہی ایک سروس سٹرکچر لایا جائے، سروس سٹرکچر لایا جائے، اور انجینئرز جو وہ اس پہ گورنمنٹ نے کام کیا ہے. اس کو اسٹیبلشمنٹ، فائنانس اور ہماری منسٹری، لائن منسٹری اس پہ 2 میٹنگز کر چکی ہیں. لیکن میں ویسے کہہ رہا ہوں، لیکن امیڈیٹلی دینا چاہیے، کیونکہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کے ایڈیشن مانگے. اب میں آپ کی بات کی طرف آ رہا ہوں کہ ہم نے آلریڈی پاکستان انجینئرنگ کونسل نے صرف واشنگٹن اکارڈ کو فوکس نہیں کیا ہوا. ہم نے آتے ہی سب سے پہلے جاب مارکیٹ فار دا انجینئرز، کیونکہ اس وقت جو بیلنس ہے، ہم ایوری ایئر تقریباً کوئی 21,000 انجینئر کو رجسٹر کر رہے ہیں. ٹھیک، جاب مارکیٹ جو پاکستان سپورٹ کر رہا ہے وہ 10,000 کے قریب، ناٹ مور دین دیٹ. سو پچھلے 3 سال سے 20,000 انجینئر سرپلس جا رہا ہے. اور اس میں ہماری انٹرنیشنل کھپت کیا ہے؟ اچھا، آپ انٹرنیشنل کھپت جب باہر جاتے تھے ڈگریاں لے کے، تو واشنگٹن، کیونکہ وہ ایکویولنس نہیں تھا ہمارے پاس، تو وہاں پہ ان کو ایز این انجینئر ڈیوٹی کے بجائے اسے نیچے رکھا جاتا تھا. ایز اے پروفیشنل انجینئر ڈیوٹی دینے کے بجائے انہیں نارمل انجینئر کے طور پہ رکھا جاتا تھا. تو اب یہ اس نے جاب مارکیٹ کو کھول دیا ہے کہ اب ان کے بعد جو سٹیمپنگ آئی ہے واشنگٹن اکارڈ کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ناؤ وی آر ایکویولنٹ. جہاں پہ ایک امریکن اپیئر ہوگا وہیں پہ ہمارا انجینئر بھی اپیئر ہوگا. اب ان کو جب کینیڈا کی بات کریں گے، جب امریکہ کی بات کریں گے، جب یو کے کی بات کریں گے، جب فرانس کی بات کریں گے، ہم تو آسٹریلیا کی بات کریں گے، تو پھر ہمارا ایکویولنس ہے. اب جب ایکویولنس ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ جو ڈیلیور کر سکتے ہیں ہمارے انجینئرز، ناؤ دے ول بی ایبل ٹو ڈیلیور اینڈ دے ول گیٹ دا ایکویولنٹ سیلریز، ایکویولنٹ پوسٹ. تو یہ ایک بہت بڑی بریک تھرو ہوا ہے. اور ہم نے اس کے علاوہ کیا
کہ پاکستان انجینئرنگ کونسل پورا ایک جاب پورٹل تیار کر رہی ہے. وہ جاب پورٹل کے اندر ہم اپنے تمام انجینئرس کا بایو ڈاٹا لے کے جا رہے ہیں, سارے کے سارے انجینئرس کا, اینڈ ہو آر ڈیزیریس ٹو گیٹ سروس اور جابس. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ہم نے جو انٹرنیشنلی جاب مارکیٹ کے اندر ہیومن ریسورس کمپنیز ہیں, ہم ان سے ان کانٹیکٹ ہو رہے ہیں. اس کے بعد جو نیشنل اور ملٹی نیشنل بڑی بڑی کمپنی ہیں ان کو ایکسیس دیں گے ہم, تاکہ وہ ہمارے اس جاب پورٹل پہ آئیں اور وہاں سے, کیونکہ امپلائر اور امپلائی کے درمیان برج نہیں ہے. وی آر پاکستان انجینئرنگ کونسل ول میک اے برج بٹوین دا امپلائی اینڈ امپلائز. اور اس کے بعد ان کو جیسا ہیومن ریسورس چاہیا ہوگا ان کے پورے کریڈینشیل پروفائل میں دیکھیں گے, اینڈ دے ول ٹیک اٹ فار ان سائڈ پاکستان اور آؤٹ سائڈ پاکستان. اب ہم نے اس کو اپنے ہیومن ریسورس کو باہر نکالنے کے لیے اور کیا کرنا چاہیے. دا موسٹ امپورٹنٹ, دیکھیں ایک پرائم منسٹر کا انٹرنشپ پروگرام چل رہا ہے گریجویٹس کے لیے. ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کون سا کوالٹی ہیومن ریسورس آپ کا ہے جو آپ کو ڈیلیور زیادہ کر سکتا ہے. ٹھیک, اگر آپ اس کی جگہ ایک عام گریجویٹ کو وہ انٹرنشپ دیتے ہیں, کسی جگہ پلیس بھی کرتے ہیں, اینڈ دیٹ انجینئر دیٹ آرڈنری گریجویٹ, میں ان کے مخالف نہیں ہوں, گوز ٹو ابراڈ. ٹھیک ہے, اور اس کی جگہ پہ اگر آپ انجینئر کو انٹرنشپ دے کے 1 سال کا ایکسپیرینس دے کے اس کو ایکسپورٹ کرتے ہیں, تو اس ایکسپورٹ کی جو ریٹرن آئے گی دیٹ ول بی مچ ہائر اینڈ مچ مور دین اینی ادر. بالکل. تو میری اس سلسلے میں جو گورنمنٹ سے گزارشات ہیں وہ یہ ہیں, گورنمنٹ نے ہم سے یہ پرومس بھی کیا, اس پہ بھی ورکنگ ہو رہی ہے کہ یہ جتنے سرپلس انجینئر جا رہے ہیں اس کو انیشلی 20,000 انٹرنشپ دی جائیں, اور وہ انٹرنشپ دے کے ہم 1 سال کا یہاں. اور اس پہ کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی بھی ہے؟ جی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اس کے اوپر ہماری جو ان کی انٹرپرینیورشپ منسٹری ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے, فائنانس والوں سے. ہم بھی ضرور کوشش کریں گے کہ اس پلیٹ فارم کو یوز کریں اور کسی دن منسٹر صاحب کو یہاں پہ بٹھائیں, ان سے بات کریں گے, بات کی جائے کیا کریے. سر پاکستان کے اندر ارشد خان صاحب جاب مارکیٹ, بیکاز آپ نے بڑی آرگنائزیشنز کو ہیڈ کیا ہے, ٹیلی کام کے اندر, میڈیا کے اندر, میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ جو پاکستانی انجینئرز ہیں یا پروفیشنلز ہیں ان کے پوائنٹ آف ویو سے جاب مارکیٹ کیا ہے, ہمیں کتنا, یا ہمارے ایک ینگسٹر, ہمارے ایک انجینئر کو, ہمارے گریجویٹ کو کتنا فوکس کرنا چاہیے پاکستان کے اندر ہی اپنے کریئر میکنگ کو, اور کس حد تک اس کے لیے مارجن موجود ہے باہر, خاص طور پہ اس ڈیولپمنٹ کے بعد, اس پہ کیا کامنٹ کریں گے؟ دیکھیں میں اگین پھر واپس تھوڑا سا اس بات پہ آؤں گا کہ سب چیز ٹرکل ڈاؤن ہوتی ہے, اٹس اے ٹاپ ڈاؤن اپروچ. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں بیسیکلی فار ایگزامپل پرائیویٹ سیکٹر, پرائیویٹ سیکٹر جو ہے اس میں پاکستان انجینئرنگ کونسل کی ریکوائرمنٹ ہے کہ کوئی انجینئرنگ کی جو فرمز ہیں ان میں رجسٹرڈ انجینئرز ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, کوئی سب جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہے. اب میں نے یہ بھی محسوس کیا, دیکھا ہے کہ لوگ جو ہے کسی انجینئر کو پکڑا, اس کا سرٹیفکیٹ یوز کیا اور جا کے رجسٹریشن کی کوشش کرتے ہیں. وائی از دیٹ؟ وہ اس ویلیو کے کیوں نہیں سمجھ رہے کہ پاکستان انجینئرنگ کونسل نے یہ صرف جو بنایا ہے رول اس لیے نہیں بنایا کہ آپ ایک سرٹیفکیٹ لیں اور جمع کرا دیں اور فارمیلٹی پوری کریں. انہوں نے تو اس لیے بنایا ہے کہ انجینئرنگ سیکٹر گرو زیادہ اچھا کرے گا اگر اس کے پاس انجینئرز ہوں گے. جیسے انہوں نے کہا کہ اگر آپ انٹرنشپ پروگرام میں انجینئر کو موقع زیادہ دیں گے تو ریٹرن زیادہ آئے گا. تو پرائیویٹ سیکٹر یہ ویلیو ابھی سمجھ کیوں نہیں پا رہا؟ شاید اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم پہلے ٹاپ پہ اس بات کو نہیں سمجھ پا رہے کہ انجینئرنگ کے جتنے ڈپارٹمنٹس ہیں یا سیکشنز ہیں وہاں اٹس ناٹ بیکاز آئی ایم این انجینئر ٹو بی آنیسٹ ود یو, آئی ہیو ریسپیکٹ فار آل پروفیشنز, لیکن دیکھیں ہر پروفیشن کی اپنی ایک نیڈز اور ریکوائرمنٹس ہیں. اگر آپ اس کے رول کو ڈائلیوٹ کرتے جائیں گے تو الٹیمیٹلی ریزلٹ کیا آئے گا؟ اسی لیے کئی دفعہ ہم محسوس کرتے ہیں کہ پروجیکٹس میں لانگ ٹرم وہ ریٹرن نہیں آ پاتا جو آنا چاہیے تھا. کیوں؟ کیونکہ جب پروجیکٹ کنسیو کیا جاتا ہے یا رول آؤٹ کیا جاتا ہے اس وقت وہ لوگ شامل نہیں ہوتے جن کو ہونا چاہیے. تو جب آپ 10 سال کے بعد اس کی پھر ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت یہ بھول جاتے ہیں کہ بھائی ایبسولوٹلی. تو آئی تھنک یہ ٹاپ ڈاؤن اپروچ چاہیے ہے ہمیں. پہلے گورنمنٹ لیول پہ جو قریشی صاحب نے کہا ہے کہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سروس سٹرکچر کی ضرورت ہے کیوں, اہمیت ہے کیوں, اچھے بچے باہر کیوں چلے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, روزگار کی تلاش میں, بیکاز وہاں یہاں پہ ان کو وہ سٹرکچر یا وہ چیزیں نہیں مل پاتی. اس سروس سٹرکچر کو بنانے کے لیے پھر اوبویسلی آپ جیسے پروفیشنلز ہی آئیں گے سامنے جو اس پہ بھی کام کریں گے یا گورنمنٹ کو سجیسٹ کریں گے اور گورنمنٹ پھر اس پہ انیشیٹو لے گی. کون سی مشکلات ہیں؟ صرف یہی مشکلات ہے کہ اس سے پہلے ولنگنس نہیں تھی, کام ہی نہیں کیا گیا؟ چونکہ ہمارے ملک میں بہت سارے ایسے شعبے ہیں جس کے اندر بڑا مارجن تھا, بڑا اسپاپ تھا, لیکن اس پہ کام ہی نہیں کیا گیا, جس کی جانب ہم اب آئے ہیں. شاید جہاں پہ دنیا آج سے 20-25 سال پہلے پہنچ گئی, ہم اب اس طرف آ رہے ہیں. تو اس میں بنیادی مشکلات آپ کیا دیکھتے ہیں, کیا نکات ہیں جس پہ ہم کام کر سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے بنیادی مشکلات یہ ہیں کہ جو ڈیسیجن میکر ہیں, جنہوں نے ان پٹ دینی ہے اس معاملات میں, وہ یا تو پوری طرح اس سے ویل ورسڈ نہیں ہیں اور یا پھر یہ ہے کہ وہ اس کی اہمیت اس کو دینا نہیں چاہتے. میں تو یہ سمپل الفاظ میں کہوں گا. دیکھیں
مائی فادر واز ان سول سروس. تو میں نے دیکھا ہے, اور میرے بہت سے, میں نیپا اور ان فورم سے بھی جاتا ہوں اسٹاف کالج میں, NDU میں ایز اے گیسٹ اسپیکر, تو بہت اچھا لگتا ہے جب ان کے لوگ آتے ہیں, ینگ لوگ آتے ہیں ود انیشیٹو, انرجی, اور وہ اپنے کریئر میں گرو کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, 2 سے 3 سال میں, 3 سے 5 سال میں, 5 سے 7 سال میں, اینڈ دین دے رائز اٹ ٹو گریڈ دا ہائیسٹ لیول, گریڈ 22 میں, بائی دا ٹائم دے ریٹائر, بیفور دے ریٹائر. لیکن اگر آپ انجینئرنگ سائڈ پہ دیکھیں تو اٹس سو انفارچونیٹ کہ ایک جو انجینئر ہے وہ 20-20 سال, 15-15 سال ایک گریڈ میں بیٹھا ہوا ہے. تو آپ بتائیے کہ اس کے لیے کیا انسینٹیو ہے, وائی شوڈ ہی آپٹ انجینئرنگ ایٹ فرسٹ پلیس, وائی شوڈ ہی آپٹ ٹو ورک فار پبلک سیکٹر آرگنائزیشن لائک دی, جس میں بہت امپورٹنٹ رول پلے وہ کر سکتا ہے, وائی شوڈ دے ڈو دیٹ, اور پھر وہ باہر کیوں نہ جائے. تو یہ وہ سارے سوالات ہیں جو ہمارے ڈیسیجن میکر ہیں. وہاں آئی تھنک میرا خیال یہ ہے کہ وہاں ان کو, وی آر ویری لکی. فار ایگزامپل احسن اقبال صاحب جو ہے وہ ایک انجینئر ہیں خود. I know for the fact Zafar Iqbal Jagda Saab is an engineer. I think Khurram Dastagir is also an engineer. تو اس طرح کے لوگ وہاں موجود ہیں. آج ایک انیشیٹو لینے کی بات ہے, اور پھر امپلیمنٹیشن کی. آپ سر کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں اس میں ایڈیشن یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں, پاکستان کو بھی انجینئرز نے, ایٹم بم انجینئرز نے بنا کے آپ کو دیا. ایگریکلچر ریفارمز انجینئرز کر رہے ہیں یہاں بیٹھ کے. لیکن یہ صرف یہ لفظ لکھنا مشکل ہوا ہوگا کہ انجینئرنگ سروسز آف پاکستان. آلریڈی 8 کیٹیگریز بن چکی ہیں, 9ویں کیٹیگری کو ایڈ کرنا ہے. اور جس وقت آپ انجینئر کو اس کا ڈیو سکیلنگ دیں گے تو وہ آگے بڑھے گا نا. اس میں کوئی انٹرنیشنلی ہمارے پاس اچھی ایگزامپلس بھی موجود ہیں, بے شمار ہر جگہ کو ریکگنائز کیا ہوا سر. میں کہہ رہا ہوں کہ ہر جگہ پہ انجینئرنگ سروسز آر آن دا ٹاپ. آپ یہ دیکھیں کہ جتنی آپ کی میڈیکل سرجری ہو رہی ہے, جتنی جو ہو رہی ہے, اس میں تو ساری انجینئرنگ انوالو ہے. اب میڈیسن تو پیچھے جا رہی ہے, یہ انجینئرنگ آگے آ رہی ہے. روبوٹک کی طرف آپ دیکھ لیں, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی طرف آپ دیکھ لیں. آنے والا دور سارا انجینئرنگ کا. جتنی جلدی آپ اس کو ریکگنائز کریں گے اتنے فائدے میں ملک اور قوم رہے گی. اور اس کے بعد یہ جو بات ایک درمیان میں ارشد صاحب بات کر رہے تھے کہ ہم نے یہ باقاعدہ اس طرف بھی ریفارم کی ہے. یہ جو ہم ریفارمز کر رہے ہیں, ایوری کارنر کے اوپر ریفارم کی, کہ جو پہلے کانٹریکٹرز آتے تھے اس میں انجینئرز تھے, وہ ایک ان کی ڈگریاں لے کے ان کو دے رہے تھے آرٹیفیشل طریقے سے. انجینئر کو ریکروٹ نہیں کیا ہے. بیسیکلی میں یہ کہتا ہوں کہ انجینئر کے بغیر آپ کوالٹی کنسٹرکشن نہیں کر سکتے, کوالٹی پروجیکٹ نہیں آ سکتی پروجیکٹ کے دوران جب تک انجینئر وہاں نہیں کھڑا ہو. میری فائٹ اس بات کے اوپر ہے. سو آئی فوکس اٹ کہ آپ کو کم از کم اتنے انجینئر ہر صورت رکھیں آپ نے. اچھا, وہ ہم نے برین اسٹارمنگ اندر کر کے کیوں ریکوائرمنٹ ہے, کس کیٹیگری کی کتنے ہونے چاہیے, نو لمٹ کے لیے کتنے ہونے چاہیے. دین آؤٹ آف دا باکس وہ انٹروڈیوس 1 سپروائزری لائسنس. میں امریکہ میں ابھی گیا ہوا تھا, واشنگٹن اکارڈ میں, مجھے وہاں انجینئر ملے اینڈ دے اپریشیٹڈ کہ پاکستان میں جو آپ نے سپروائزری لائسنس فریش گریجویٹس کو ٹریننگ دینے کے لیے کیا ہے, اینڈ وی ہیو آلموسٹ گیون پرووائڈیڈ دا جاب ٹو دا 12,000 انجینئرس. پاکستان انجینئرنگ کونسل نے اپنی اس سپروائزری لائسنس کی ریفارم سے. اور اس کے بعد ہم نے باقاعدہ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے بایو میٹرک سسٹم رکھا. اب پہلے نہیں تھا یہ, پہلے صرف ڈاکومنٹ جمع ہو جاتے اس کے بیسس پہ کرتے تھے. اب ویریفیکیشن کا وہ نہیں. ہاں, ہم نے مانیٹرنگ سسٹم اس میں لے کے آئے کہ جو انجینئر آپ کے پاس ہوگا وہ وہاں آگے ہم امپریشن دے گا, نادرا کنفرم کرے گی, دین وی ول سے یس دس انجینئر از ود یو. اسی طریقے سے ایجوکیشن سسٹم کے اوپر بھی ہم مانیٹرنگ سسٹم لے کے آ رہے ہیں. پہلے ہم ان کو ایکریڈیٹ کرنے کے بعد گھر بیٹھ جاتے تھے, ہم نے کبھی جا کے دیکھا نہیں کیا یہ اس کے مطابق کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. پورا ایک شعبہ کھلنے لگا ہے پاکستان انجینئرنگ کونسل کے اندر, جو ایک کنٹینیوس مانیٹرنگ کرے گا اپنے ایجوکیشن سسٹم کی, کہ جس کے بنیاد پہ ہم نے اس کو ایکریڈیٹ کیا ہے, وہ فیسلٹیز اس نے پرووائڈ کر رہا ہے, وہ سسٹم چل رہا ہے, اور آگے بھی یہ سسٹم چلے گا یا نہیں چلے گا. تو جو اگر درمیان میں کٹ ڈاؤن کر دیں گے ہم ان کی ایکریڈیشن وہیں پہ ختم کریں گے. اچھا, اس میں آپ یا ناصر صاحب دونوں میں سے جو بھی جواب دینا چاہیں, میں پوچھنا چاہوں گا جو واشنگٹن اکارڈ کی ہم بات کریں, اس میں موبلٹی آف ایجوکیشن بھی ہے کہ اس کو پھر آپ نے موبلائز کرنا ہے اور اس کی ایکسیس ہونی چاہیے. اس کے لیے ہم کیا کام کریں, پی سی کیا کام کریں؟ تھینک یو عمران صاحب. اس میں ریسنٹلی میں بہت ساری ایفرٹ پاس بھی ہوئے جو ریسنٹ جب یو ایس اے میں اور چیئرمین صاحب اکارڈ میں تھے, تو وی ور ڈسکشنز ان ویریس میٹنگس ود ویریس پریزیڈنٹ آف ڈفرنٹ کنٹریز. ہمیں وہاں پہ یو کے جو سی ای او ان سے میٹنگ ہوئی, اور دے شوڈ انٹرسٹ کہ جی لیٹس گو ول ہیو collaborative efforts in education access to your graduates and our graduates, so they are coming to have a joint venture. سعودیز آئے ہوئے تھے وہاں پہ, سعودی کونسل آف انجینئرس, ان کے پریزیڈنٹ سے بات ہوئی. انہوں نے کہا جی ہم پاکستان انجینئرنگ کونسل کو دے رہے ہیں کہ جتنی بھی جابس آئندہ سعودی یا گلف کے فیڈریشن آف انجینئرنگ کے آئے ہوئے تھے,
کہ وہ ہم انجینئرنگ کاؤنسل کی آپ سے اپروچ کریں اور آپ کا جو جاب پورٹل بن رہا ہے اٹ شوڈ ناٹ بی اونلی اوپن ٹو ود ان دا کنٹری بٹ ابراڈ, ہمیں بھی فیسیلیٹیٹ کریں, ہم آپ کے رجسٹریشن وہاں پہ رکھیں اور آپ کے تھرو کمپیٹنٹ انجینئرز لیں گے. سملرلی چائنا چمن صاحب کی ہماری چائنا کے پریزیڈنٹ سے بات ہوئی, انہوں نے بہت اچھے کام کیے ہیں, ایک بڑا کنٹری ہے, پاپولیشن ہے, ان کی انسٹیٹیوشن بہت زیادہ ہیں, اینڈ لیکن جو فوکس جو کامن ایریا ہے انجینئرنگ کے اس پہ بات ہوئی کہ لیٹس ورک ٹوگیدر. اسپیشلی آپ نے سی پیک کی بات کی, اس میں کیونکہ ایک جوائنٹ وینچر آ رہا ہے اور یہ 70-80% اٹس انجینئرنگ پروجیکٹ, اس میں جتنے انجینئرز ان کے چائنیز کے اور ہمارے جو لوکل اب کمپیٹنٹ ہو گئے ہیں دے آر ایکویولنٹ, اس پہ وہ ان پہ بات ہوئی کہ ہاؤ وی کین ورک ٹوگیدر, ہاؤ وی کین پروموٹ دا انجینئرنگ پروفیشن ایز ویل ایز انجینئرنگ ایجوکیشن. یہ بہت بڑے جو ہمارے اوورسیز, ارشد خان صاحب, جو ہمارے اوورسیز پاکستانیز ہیں, پروفیشنلز ہیں, انجینئرز ہیں, ان کے لیے کوئی سورس آف اٹریکشن آپ کو نظر آ رہا ہے بینگ پروفیشنل اس ڈیولپمنٹ کے بعد؟ اور اگر نہیں ہے تو اس میں ہم مزید کیا ویلیو ایڈیشن کر سکتے ہیں کہ وہ ہمارے پروفیشنلز جو کہ باہر سرو کر رہے ہیں اور ہمارا ایسٹ ہے وہ برین ڈرین کی وجہ سے جو لوگ گئے وہ پاکستان میں واپس آئیں, ان کی اسکل سے ہم فائدہ اٹھائیں, ہمارے ینگسٹرز کو فائدہ ہو, اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آئی تھنک اس میں گورنمنٹ لیول پہ پالیسی بنانی چاہیے. فار ایگزامپل سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے حوالے سے اسکالرشپس دیے گئے تھے بہت, میں بھی ایک اس میں سے بینیفیشری ہوں بہت پہلے ماسٹرز کے لیے اور پی ایچ ڈی کے لیے. لیکن انفارچونیٹلی ہوا یہ کہ جب لوگ ایجوکیشن کمپلیٹ کر پا رہے تھے اور کچھ لوگ واپس بھی آئے تو دیر واز نو پلان اویلیبل فار دیم کہ ان کی انڈکشن کیسے ہوگی یا کہاں ہوگی. تو الٹیمیٹلی ان میں سے پھر بہت سے لوگ جو ہے وہ واپس باہر چلے گئے. تو میرا خیال یہ ہے کہ گورنمنٹ کو پلاننگ میں, جیسے میں نے پہلے کہا کہ سب سے پہلا کام تو یہ کریں کہ پاکستان انجینئرنگ کونسل جیسے فورمز کو انوالو تو کریں اپنی پلاننگ میں. دیکھیں ہر سوال کا جواب ایسے بیٹھے بھی تو نہیں دیا جا سکتا نا. تو جب آپ ایسے فورمز کو انوالو کریں گے, کوئی ڈبیٹ ہوگی, کوئی ڈسکشن ہوگی, اور اس کے بعد جو ڈیسیجن ہوں گے وہ ایک لانگ لاسٹنگ ڈیسیجنز ہوں گے. تو میں ذاتی طور پہ یہی ریکمینڈ کروں گا فی الحال کہ پاکستان انجینئرنگ کونسل جیسے فورمز کو تمام بڑے انجینئرنگ ایجوکیشن ہو یا انجینئرنگ پروفیشن ہو, اس کے حوالے سے جو بھی ڈیسیجن میکنگ ہو اس میں پہلا سٹیپ تو یہ لیں کہ ان کو انوالو کریں. پھر سیکنڈ سٹیپ یہ ہوگا کہ ان کی جو ریکمنڈیشن آئیں گی اس پہ عمل بھی کریں. ٹھیک ہے, لاسٹ کامنٹ آپ کا, اب تک اس پہ کتنا کام ہوا ہے؟ پالیسی میکنگ کی جو ہم بات کر رہے ہیں, سروس اسٹرکچر کی ہم بات کر رہے ہیں, اور مزید کتنے عرصے میں ہم دیکھیں گے کہ یہ اچیومنٹ بھی اللہ کرے اسی گورنمنٹ کے حصے میں آ جائے؟ آپ نے 2-3 بڑے وزراء کے نام لے لیے, اگر ہمیں دیکھ رہے ہیں تو ضرور ان سے ہم ریکویسٹ بھی کریں گے اس کے اوپر فوکس کریں. کتنی دیر میں ہم یہ ڈیولپمنٹ دیکھ سکتے ہیں آنے والے وقت؟ دیکھیں, بائی دا ایکٹ آف دا پارلیمنٹ پاکستان انجینئرنگ کونسل تھنک ٹینک بھی ہے گورنمنٹ کا, لیکن دس دا موسٹ انفارچونیٹ کہ ہم نے اس پہ مختلف ایشوز کے اوپر ڈاکومنٹیشن بھی کی اس گورنمنٹ کو. اب ذرا تھوڑا سا اس پارٹ پہ دیکھ لیں آپ کہ یہ ایک پراپر فوکسنگ نہیں ہے کہ پاکستان انجینئرنگ کونسل کو ڈیلیور آپ کو کر سکتی کہ نہیں کر سکتی ہے. میں یہ انرجی کی بات کروں, آپ انرجی کی اس وقت دنیا جو ہے یہ میگا گریڈ سے نکل کے اسمارٹ گریڈ کی طرف چلی گئی ہے. اسمارٹ گریڈ کیا ہے؟ اوپر بجلی پیدا ہو رہی ہو, نیچے کنزیوم ہو رہی ہو, ایکسٹرا ہے تو آپ آگے سیل کر دیں انرجی کمپنی کو, لاسز نہیں ہوں گے اور سستی بجلی سپلائی ہوگی. یہ ابھی تک ہم نے ڈیبیٹ پاکستان کے اندر سٹارٹ نہیں کی کہ ہر گھر کے اندر, اسلام آباد کے ہر گھر پہ سولر سسٹم لگ سکتا ہے اور بجلی بھی سستی مل سکتی ہے. مطلب there are so many solutions to the problems we have. Ultimately ہمیں فوکس کرنے کی دیکھیں, یورپ کے ایک ملک کے اندر سولر سسٹم میں اتنی انرجی پروڈیوس ہوئی کہ ان کا سسٹم کلیپس ہونے لگا, تو انہوں نے ٹی وی پہ آگے اناؤنسمنٹ دی کہ جو ان آورز میں بجلی یوز کریں گے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم سبھی اداروں کو بھی انگیج کریں اس میں, اور بالخصوص گورنمنٹ لیڈ کرے ساری صورتحال کو. ٹائم ہمارا ختم ہو گیا, اتنی دلچسپ گفتگو ہے کہ وقت کا پتہ ہی نہیں چلا. ایک عمران میں بات آخر میں ذرا اسٹریٹ اور برنٹلی کہنا چاہتا ہوں, جو آپ بہت دیر سے کوشش کر رہے ہیں جاننے کی, اور میں بھی کوشش کر رہا ہوں اس کو روکنے کی, لیکن میرا خیال ہے کہہ دینی چاہیے. دیکھیں ڈیسیجن میکنگ میں جو نان ٹیکنیکل پیپل ہیں, when it comes to technical, I think somehow they start feeling insecure, اور اس انسیکیورٹی کے نتیجے میں وہ اس چیز کو آگے نہیں جانے دیتے جو جانی چاہیے. اور میں یہاں اسٹیو جابس کی وہ کوٹ کروں گا, اور اس نے کہا تھا ایک دفعہ کہ دیکھیں ہم بعض اوقات پری کنسیو ڈیسیجن کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر آپ نے پری کنسیو ڈیسیجن لے لیا ہے تو پھر ڈسکشن کا تو فائدہ نہیں. وی شوڈ ناٹ ٹرائی ٹو پٹ the cart before the horse. اسٹیو جابس نے کہا تھا کہ وی ڈونٹ ہائر اسمارٹ پیپل سو وی کین ٹیل them what to do.
we hire smart people so they can tell us what to do. What to do. So we should give the opportunity to people like them to tell them what कि to इसमें do. अपना रोल प्ले कर सके। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, बहुत जबरदस्त गुफ्तगू हुई और आई होप कि जो देखने वाले हैं उनको भी बहुत फायदा हुआ होगा इस सारी डिस्कशन से। नाज़रीन, आपने सुना इंजीनियरिंग के हवाले से, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पिलर भी अगर मैं कहूं कि इकोनॉमी को लेकर और किसी भी स्टेट को लेकर एक रोल प्ले करता है। बात कम होती है, हमने कोशिश की कि इस नशिस्त के अंदर हाईली प्रोफेशनल हमारी शख्सियात थी जिनसे हमने बात की और जानने की कोशिश की। बहुत बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान की। वाशिंगटन अकॉर्ड के मुताबिक अब पाकिस्तानी इंजीनियर्स की डिग्रीज को रिकग्नाइज किया जाएगा वर्ल्ड वाइड एज अदर कंट्रीज आर, और इससे यकीनी तौर पे एक जॉब मार्केट तो खुलेगी ही, लेकिन पाकिस्तान का जो एक नाम है, जो एक प्रोफाइल है, उसमें भी बहुत इजाफा होगा और वक्त के साथ इसमें भी बेहतरी होगी। हम इस पे बात भी करते रहेंगे और इसका फॉलो अप भी करते रहेंगे। इसी नोट के ऊपर इमरान हसन को इजाजत दीजिए। मुझे ट्विटर पे आप फॉलो कर सकते हैं बाय सर्चिंग इमरान एच वर्ल्ड। टिल आवर नेक्स्ट प्रोग्राम, अल्लाह हाफिज।